کے بعد مزید احسانات اور انعامات فخر الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاری اور ساری رہے گا۔ خصوصی نوازشات اور خصوصی عنایات اس جسد اطہر کو اور نبی مکرم کو نصیب ہوئے ہیں جو کسی بھی پیغمبر کو، نبی مرسل کو، ملک مقرب کو نصیب نہ ہو سکے۔ وہ تمام احسانات اور انعامات، تکریمات اور تعظیمات کا سلسلہ اتنا بے حد و حساب ہے کہ کوئی فرد بشر، کوئی جن یا فرشتہ ان سلاسل میں سے کسی سلسلے کی نہ ہی خبر رکھ سکتا ہے، نہ ہی اس کا مکمل احاطہ کر سکتا ہے۔ ان اعزازات اور انعامات اور خصوصی مناصب میں سے ایک منصب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا وہ ہے ختم نبوت کا منصب۔ یہ درجہ اور یہ مرتبہ اور یہ اعزاز اور خصوصی انعام اللہ پاک نے آمنہ کے لال عبداللہ کا لخت جگر اور ساری کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے انسانوں کی راہبری رہنمائی کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائیں اور ان کتابوں کے معلم بھی مبعوث فرمائے، مگر یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد دوسری کتاب، دوسری کے بعد تیسری کتاب، اور کتابوں کے نزول کا سلسلہ بند ہوا ہے تو وہ قرآن مقدس پہ آ کے بند ہوا۔ انسانوں کی تعلیم اور ہدایت کے لیے ہادی اور معلم آتے رہے، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، یہ سلسلہ منقطع ہوا اور مکمل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ قرآن مقدس کو اللہ پاک نے تمام کی تمام انسانیت اور تمام جہان والوں کے لیے نصیحت بنایا ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، کہ قرآن مقدس تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے نصیحت اور واعظ کا آسان اور مکمل ترین جو ذریعہ ہے وہ قرآن مقدس کا ہے۔ تو قرآن مقدس نصیحت بن کے آیا سارے جہان کے لیے، تمام عالموں کے لیے، اس کے بعد کسی اور نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمام جہان والوں کے لیے رسول بھی بن کے آئے اور رحمت بھی بن کے آئے۔
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم ہی نے آپ کو تمام کی تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ قیامت تک جتنے انسان ہوں گے، جس زمانے کے انسان ہوں گے، جس خطہ ارضی کے انسان ہوں گے، ان تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت بھی آپ کی تمام جہانوں کے لیے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یہ کتاب بھی ہدایت ہے تو سارے جہانوں کے لیے، نصیحت ہے تو سارے انسانوں کے لیے، پیغمبر رسول ہے تو سارے انسانوں کے لیے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو جب ایک کتاب بھی سب کے لیے آ چکی، ایک نبی بھی سب کے لیے آ چکا، ایک نصاب بھی سب کے لیے آ چکا، ایک کتاب بھی سب کے لیے آ چکی، اور ایک پیغمبر کی شفقت اور رحمت کی بھی سب کے لیے آ چکی ہے، تو اس کے بعد نہ کسی کی رسالت کی ضرورت، نہ کسی کی کتاب کی ضرورت، نہ کسی کی نبوت کی ضرورت، اور نہ کسی واعظ و نصیحت کی ضرورت۔ یہ ساری چیزیں سارے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھی ہے۔ اور یہ درجہ اور یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کہ اللہ پاک نے تمام سلسلہ انہی پہ مکمل کیا ہے، اور تمام نظام اللہ نے انہی پہ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اور یہ اعزاز ایسا عظیم اعزاز ہے کہ کوئی اس اعزاز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے قرآن مقدس کی لاتعداد آیتیں ہیں جن سے یہ معنی اور مفہوم سمجھ آتا ہے۔ احادیث رسول اللہ کا سلسلہ اتنا طویل اور عریض ہے جو حد تواتر تک پہنچ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی چھوٹے بڑے ذلی بروزی، کسی کانے سجھا کے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز جو انسانوں کے لیے ضروری تھی اپنے پیغمبر پہ مکمل فرما دی ہے۔ اس لیے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ یہ قرآن مقدس کی آیات سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اس مسئلے میں شک کرنے والا یا اس میں بے جا تعویل کرنے والا یا اس کا انکار کرنے والا قطعاً کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس پہ اجماع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد ان کی موت پہ ہوا، اور تمام صحابہ متفق ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ چکی ہے، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا۔ پیغمبر کی زندگی میں خلافت کا کوئی تصور نہیں۔ دوسرا اجماع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل پہ ہوا کہ سب سے پہلا خلیفہ پیغمبر کے خلفاء میں سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے اوپر تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ پیغمبر کی وفات کا منکر بھی وہ صحابہ کے اجماع کا منکر ہے، صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کا منکر بھی وہ اجماع صحابہ کا منکر ہو کے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر تیسرا جو اجماع ہوا ہے وہ اس بات پہ ہوا ہے کہ مدعی نبوت پیغمبر کی نبوت کے بعد وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اور اس کے ماننے والے سارے واجب القتل ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور ایسے لوگوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔ تو یہ ایک عقائد میں سے ایک بہت
مضبوط اور ٹھوس عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی نبی کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ اور جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب کائنات نے ساری دی ساری انسانیت کو عالم ارواح دے اندر ایک وعدہ لیا، اس وعدے دے اندر نبی غیر نبی، اس وعدے دے اندر عربی بھی عجمی بھی، اس وعدے دے اندر کالے بھی گورے بھی، ساری دی ساری انسانیت دیاں روحاں کو عالم ارواح دے اندر رب نے وعدہ لیا، پیغمبر بھی او دے اندر شامل۔ او وعدہ ہے الست بربکم قالوا بلا، میرا رب ان ساری روحاں کو خطاب کر کے سوال کردہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ کیا میں تہاڈا پالنہار نہیں؟ کیا میں تہاڈے نفع نقصان دا مالک نہیں؟ قربان جاواں رب کائنات دی کلام تو اللہ انج نہیں فرمایا الست بِإِلَٰهِكُمْ الست بِخَالِقِكُمْ الست بِمَالِكِكُمْ، میرا اللہ انج نہیں کہندا، میرا رب فرماندا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ کیا میں تہاڈا پالنہار نہیں؟ رب دے اندر او کمال تے او وصف پایا جاندا ہے جیڑا کوئی ہور لفظ دی ترجمانی کر نہیں سکدا۔ اس رب دے اندر او انساناں واسطے اللہ تعالیٰ دیاں محبتاں اور میرے رب دیاں رحمتاں اے دے اندر پائیاں جاندیاں جیڑیاں کسے اللہ دے ہور نا دے اندر نہیں پائیاں جاندیاں۔ رب پالنہار بھی ہوندا ہے، رب رزق بھی دیندا ہے، رب نفع بھی دیندا ہے، رب نقصان تو بھی بچاوندا ہے، رب محبت بھی کردا ہے، رب پیار بھی کردا ہے۔ اس رب دے اندر ماں دا پیار بھی ہے، اس رب دے اندر باپ دی محبت بھی موجود ہے، ساریاں چیزاں اے دے اندر موجود نے تے دنیا دے اندر انسان نو انہاں چیزاں دی لوڑ ہوندی ہے، کوئی نفع بھی دیندا رہے، نقصان تو بھی بچاندا رہے، رزق روزی دے مسائل بھی حل ہوندے رہے، اوکھے سوکھے ویلے کم بھی آندا رہے، تے میاں محبت تے پیار دیاں پینگاں دے اندر جھولے بھی جھلاندا رہے۔ اے انسان دیاں بنیادی ضرورتاں ہوندیاں، اللہ اسے ویلے کہندا پیا لست بربکم، کیا انہاں ضرورتاں نو میں پورا کرن والا نہیں کوئی ہو رہا ہے؟ اس ویلے سارے نے جواب دیتا بیک زبان ہو کے قالوا بلا، ساڈا ایمان بھی ہے، ساڈا نظریہ بھی ہے کہ اللہ تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو ہی پروردگار ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جدو ساریاں روحاں کو وعدہ ہو گیا، پھر اللہ نے
اپنے علم دے مطابق جنہاں نو نبی بنانا ہے، جنہاں نو نبوت دا تاج پوانا ہے، جنہاں نو رسالت دے تاج پوا کے دنیا دے اندر امام تے مقتدا بنایا ہے، انہاں نو میرے رب نے علیحدہ چا کیتا۔ سارے نبیاں دیاں روحاں نو، سارے انبیاء دی ارواح نو اللہ علیحدہ کر کے انہاں کولو ایک ہور وعدہ لے رہے ہیں۔ او وعدہ اللہ قرآن مقدس دے اندر ذکر کر دینے اور فرما دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پہلا وعدہ میں سارے کو لیا تے جڑا اے وعدہ پہ آندا ہے، اے وعدہ میں صرف نبیاں کو لیا ہے، رسولاں کو لیا ہے، اے وعدہ جڑا میں لیا ہے اے سارے دے سارے انبیاء کو لیا ہے۔ او وعدہ کیڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما دن میثاق النبیین، اے کوئی عام گل نہیں، کوئی سرسری گل نہیں، انج کوئی تردن گل نہیں کیتی یار گلاں وچوں گل ہوئی، نا نا بالکل انج سمجھو کہ تحریری معاہدہ پہ ہوندا ہے، پکا معاہدہ پہ ہوندا ہے، جے دے اندر کوئی شک بھی نہ ہو سکے، جے دے اندر کوئی رد و بدل بھی نہ ہو سکے، جے دے اندر کوئی نسیان تے بھول بھولے کا بھی نہ لگے، پکا وعدہ اللہ پاک لے ہے۔ او اللہ پاک نے کیڑا وعدہ لے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میریاں کاغذاں دے اندر تسی نبی ہو، میریاں کاغذاں دے اندر تسی پیغمبر ہو، میرے علم دے اندر تسی رسول بن کے جانا دنیا دے اندر، مگر میں جدو توانو نبی بنا دیا، نبوت دا منصب دے دیا، رسالت دا تاج میں توانو پوا دیا، تے او دے بعد پھر او دے متعلقات لوازمات وچو میں توانو کتاباں بھی دیا، توانو حکمت بھی دیا، توانو دانائی بھی دیا، توانو گفتار دی طاقت بھی دیا، توانو فہم بصیرت بھی دیا، توانو دنیا دے اندر بیان کرنے دا ملکہ بھی دیا، توانو میں جرت بھی دے دیا، توانو میں دنیا دے اندر حذاقت متانت بھی دے دیا، میں توانو حسن و جمال بھی دے دیا، میں توانو زہد تے تقوی بھی دے دیا، میں زبان دیا فصاحتاں بھی دے دیا، میں بلاغتاں بھی دے دیا، میں کتاب دیا حکمتاں بھی دے دیا، دل دے نور بھی عطا کر دیا، ظاہر دی سیرت بھی اللہ بنا دیا، اندر دا حال بھی با کمال بنا دیا، تواڈے ہتھاں دے اندر بھی کمال ہوئے، زبان دے اندر بھی کمال ہوئے، تواڈے اکھاں دے اندر بھی کمال ہوئے، نظر دے اندر بھی کمال ہوئے، فکر دے اندر بھی کمال آ جائے، تواڈی لطافت دے اندر کمال آ جائے، عبادت دے اندر کمال آ جائے، تواڈی شجاعت تے بہادری دے اندر کمال آ جائے، تواڈے علم تے تقوی دے اندر کمال آ جائے، تواڈی دنیا دی سیادت تے سرداری دے اندر کمال آ جائے، اللہ دی رضا دے حصول دے اندر کمال آ جائے، جدو ساری کائنات دے کمال مل جان، جدو میری رحمتاں تواڈے تے مکمل ہو جان، ہر طرح نال بے عیب نظر آو، تواڈی سیرت بھی نظر آوے تے بے مثال، تواڈی صورت بھی نظر آوے تے بے مثال، تواڈا واز بھی نظر آوے تے بے مثال، تواڈی فصاحت و بلاغت دا بیان بھی بے مثال ہوئے، دنیا تواڈے اندر عیب تلاش پہ کر دی ہوئے، مگر عیب تلاش کرن والے مر جان، اپنی موت مر جان، تواڈے اندر کوئی عیب تے نقص نظر نہ آوے۔ اللہ تعالیٰ فرما دن جدو اتنا کمال تے عروج تے بلندیاں تے میں اللہ توانو پہنچا دیا تے اپنی نعمتاں دا میں تواڈے اتے آ کے تمام تے تکمیل کر دیا، اسے دوران اسے حال دے اندر، اسے زمان دے اندر، اسے حایت کیفیت دے اندر اللہ تعالیٰ فرما دن ثم جاءکم رسول مصدق، ایسا رسول آ جائے، ایسا پیغمبر آ جائے، ایسا نبی آ جائے، اللہ
تعالیٰ فرماندے تواڈیاں نبوتاں پہلے ہونیاں نے، تواڈیاں کتاباں پہلے ہونیاں نے، تواڈیاں رسالتاں دا پیغام پہلے ہونا ہے، مگر اس رسول نے بعد دے اندر آنا ہے۔ اے سمہ دا لفظ دلالت پیا کردا ہے، سمہ تراخی واسطے ہوندا ہے، مہلت واسطے ہوندا ہے۔ سارے نبیاں نے پہلے آنا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے آنا ہے، نوح علیہ السلام نے پہلے آنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پہلے آنا ہے۔ او دے بعد ایک وقفہ آ جائے گا، لمبا چوڑا فاصلہ آ جائے گا۔ او دے بعد اللہ تعالیٰ فرماندے نے جے تواڈی نبوت دے زمانے دے اندر بھی بالفرض اگر میرا پیغمبر آ جائے، آنا تے نہیں ہے میرے علم دے اندر ہے، مگر میں عظمت ظاہر پیا کرنا، کمال اپنے پیغمبر نو دیندا پیا۔ اگر تواڈی نبوت دے زمانے دے اندر وہ پیغمبر آ جائے، میرا اللہ کیا اعلان پیا کردا ہے، لا تؤمنون پھر تسا دنیا دے اندر اپنی کتاب نو بند چا کرنا ہے، اپنی شریعت نو بند چا کرنا ہے، پھر ساریاں چیزاں اپنے مقام تے ہونیاں نے، وہ کتاب برحق ہونی ہے، مگر مننا میرے محمد ری کتاب نو ہے۔ تواڈیاں رسالتاں اپنے مقام تے سچیاں ہونیاں نے، ایمان میرے پیغمبر دی نبوت دے اوتے لے آنا ہے، شریعتاں تواڈیاں اپنے مقام تے، مگر ایمان میرے پیغمبر دی شریعت دے اوتے لے آنا ہے، تے نال کے کرنا ہے، والا جیڑے جیڑے موقع تے میرے پیغمبر نو کسے مدد دی لوڑ پوے، جانا دی لوڑ پوے تا قربان کرنیاں، مال دی لوڑ ہوے تا قربان کرنا ہے، اولاداں دی لوڑ پوے تا قربان کرنا ہے، اپنی جانت تے مال تے دولت سمیتا کہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی آ کے نصرت کرنی ہے، ایمان بھی لے آنا واجب ہے، میرے پیغمبر دا تعاون کرنا بھی تواڈے اوتے واجب ہے۔ جدو اللہ پاک نے وعدہ لے لیا، مگر کسے پیغمبر نے دنیا دے اندر پیغمبر دے زمانے دے اندر آ کے نصرت نہیں کیتی، کو ثابت ہوتا ہے کہ کسی جنگ وچ کوئی نبی آیا ہوئے؟ بولو نہیں۔ اس واسطے انہوں دے زمانے چ پیغمبر آیا، جے انہوں دے زمانے چ آندا وہ پیغمبر موجود ہوندے تے ضرور نصرت بھی کر دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر دے زمانے دے اندر کوئی پیغمبر زندہ، اگر وہ زندہ ہوندے تے انہوں تے ایمان لے آنا بھی واجب اور پیغمبر دی نصرت کرنا بھی واجب۔ یہ تے سچے نبیان دا حال، یہ تے کہہ رہے سچے نبیان دا حال، تے جڑے او ہیں جنہ دی ایک لائٹ بھی ہوئے نہیں، ایک لائٹ والی گڈی موٹر وے تے نہیں تر سکتی، تے ایک لائٹ والا نبی کیا بن سکتا ہے جی دی اکھ بھی نہیں، جڑا مجسمہ غلاظت ہے، جڑا مجسمہ گندگی دا ڈھیر ہے، او دی قلم بھی گندی، او دی زبان بھی گندی، او دی نظر بھی گندی، او دی سوچ بھی گندے، او دی فطرت بھی گندی، او دا مزاج بھی گندا، او دی طبیعت بھی گندی، جیڑا مجسمہ غلاظت بن کے آیا ہے او نبوت دیاں سرحدوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نبی کیے بن سکتا ہے؟ نبی بننے واسطے کم سے کم ایک شریف انسان تے ہونا چاہیے، اور جے کول شرافت گزری بھی نہ ہوئے، جس نے شرافت دا کدے منہ بھی نہ ویکھیا ہوئے، وہ کدے نبوت دے مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس واسطے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تواڈے سامنے اگر کوئی بندہ آ کے نبوت دا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں، تے او دے دعوے نو سن کے تے جڑا بندہ آکھے بھی تو اپنے دعوے دے اوتے کوئی دلیل پیش کر، او تے بعد دا مسئلہ ہے، اے دلیل منگن والا کافر ہے، اے دلیل دا مطالبہ کرنے والا دائرہ اسلام تو جدو رب دے قرآن نے کہہ دیتا، پیغمبر دے فرمان نے چاہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، دلیل دا مطالبہ کرنے دے مطلب ہے انہوں شک ہے اس دعوے دے اندر، نا دلیل دا مطالبہ نہ کر، پہلے آگ تو بھی جھوٹا، تیری جماعت بھی ساری جھوٹی ہے۔ اس واسطے اللہ نبیہ کو وعدہ لے
ثم جاءکم رسول، ثم کا لفظ دستا ہے نبی پہلے آنے نے تو اس آخری پیغمبر نے بعد آنا. اتنی عظمت، اتنا مقام. وَلَتَنْصُرُنَّهُ. پھر جب وہ وعدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا اقرار کیتا ہے؟ وہ گل پکی ہو گئی نا. مزید تاکید، حالانکہ جڑا نبیوں کو وعدہ ہو گیا وہ وعدہ پکا ہو گیا، مگر اتنی تاکید اللہ پھر کہندا اقررتم، کیا اقرار کیتا؟ اے وعدہ پکا ہو گیا. تا نبیوں نے کیا اللہ وعدہ پکا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرا نبی آیا اس دے بعد کسی اور چیز دی ضرورت نہیں ہے، کسی دی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن مقدس نے ایک نہیں کئی ساری ہیں آج تک کہ جدو ایک چیز عالمی ہو جائے، کوئی چیز عالمی ہو جائے وہ دے مقابلے دے اندر کوئی اور چیز وہ دی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز پھیل چکی ہے. اس دے مقابلے دے اندر کوئی شے آنے دے طاقت نہیں رکھ سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس دے اندر فرماندے ہیں کہ جی میں اپنے پیغمبر دی عزت اور عظمت اتنی بلند کیتی ہے جو دنیا چ آئے نہیں تے میں اپنی پیغمبر دے ترے عزت دے پہلے ہی ودا چھڈے. تے جدو دنیا چ آئے تے میرا رب کی کہندا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ تعالیٰ فرماندے تبارک الذی نزل الفرقان، میں اللہ برکت والا ہاں جس اللہ نے قرآن نو فرقان نو نازل کیتا ہے اپنے بندے محمد رسول اللہ دے اتے نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے الفرقان، میں او کتاب دیتی، میں او پیغام دیتا، میں او باز و نصیحت دا انہاں نو ایک مجموعہ تا کیتا ہے الفرقان، جیڑا حق اور باطل دے درمیان فرق کر دیندا ہے، کھول کھول کے بیان کردا ہے. سچے تے جھوٹے دا پتہ لگنا ہے تے قرآن نال، کافر تے مسلمان دا پتہ لگنا ہے تے قرآن نال، اپنے بیگانے دا پتہ لگنا ہے تا قرآن نال، غلط تے صحیح دا پتہ لگنا ہے تا قرآن نال، کامیاب ناکام دا پتہ لگنا ہے تاویں قرآن نال، عزت والے تے ذلیل انسان دے درمیان فرق دا پتہ لگنا تے قرآن نال. جے قرآن نہ آوے تے فرق محسوس نہیں ہوندا. اللہ تعالیٰ فرمانے نزل الفرقان علی عبدہ، میں اپنے پیغمبر نو جدو کتاب دے دیتے، نصاب دے دیتا، انہوں شریعت دے دیتے تے میرے پیغمبر دی شریعت دی انتہا کتے تک ہے، کتے تک پہ جاندے ہیں، حداں کتے تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے لیکون للعالمین نذیرا، میں اپنے پیغمبر نو جڑا کتاب مالا مجموعہ دیتا ہے یا جڑا دین تے اسلام دیتا ہے او میاں کسی علاقے واسطے نہیں ہے، چند لوگاں واسطے نہیں ہے، چند افراد واسطے نہیں ہے، چند زمانیاں واسطے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا للعالمین، ہر زمانے دے ہر عالم واسطے میں اللہ نے انہوں نذیر بنا کے بھیجے ہے، انہوں بشیر بنا کے بھیجے ہے، نبی بنا کے بھیجے ہے. جدو عرب واسطے بھی نبی بن کے آیا، عجم واسطے بھی نبی بن کے آیا، ہند واسطے بھی نبی بن کے آیا، سندھ واسطے بھی نبی بن کے آیا، کالیاں واسطے بھی نبی بن کے آیا، گوریاں واسطے بھی نبی بن کے آیا، اپنے واسطے بھی نبی بن کے آیا، بیگانیاں واسطے بھی نبی بن کے آیا، نبیاں واسطے بھی نبی بن کے آیا، رسولاں واسطے بھی رسول بن کے آیا اور نبی بن کے آیا. جڑا ساری کائنات واسطے نبی بن کے آیا ہے او دے بعد کسے چھوٹے
تے بڑے نبی دی ضرورت نہیں ہوندی او دے بعد کسے پیغمبر دی کسے ہادی دی کسے واعظ دی ضرورت نہیں ہے جڑا پیغمبر دے منصب دے اوتے آ کے تے بیان کرنا شروع کر دے نا جڑا بھی آئے گا دنیا دے اندر او پیغمبر دا امتی بن کے آئے گا کدے نبوت دے مقام نو نہیں پہنچ سکدا اللہ تعالیٰ فرماتا للعالمین نبوت دا منصب سارے جہان واسطے تے سارے عالم واسطے اگر میں عطا کیتا تے اپنے پیغمبر نو آ کے عطا کیتا ہے او پنجاب دا بھی نبی پیغمبر محمد الرسول اللہ عرب دا نبی بھی محمد الرسول اللہ جدو سارے دا نبی ہو ہے ایتھے کسے بندے نو نئے نبوت دے دعوے کرنے دی اجازت نہیں ہے نہ ہی اللہ نے ضرورتاں رکھی آئے اللہ تعالیٰ فرماندن کتاب بھی دیتی تے قیامت واسطے نبوت دیتی تے قیامت واسطے دین دیتا تا قیامت واسطے ہدایت دیتی تا قیامت واسطے رفاقت دیتی تا قیامت واسطے صحبت دیتی تا قیامت واسطے اے جدو ساری نعمتاں ملین قیامت واسطہ مل دیا پیان اس واسطے کسے نئے نبی نے آ کے دعویٰ کرنا جے ہوئے پھر پیغمبر نو عالمی نبی بنانے دا کیڑا جواب پیا بندا تائیں اللہ پاک فرماندا میں مہر مار دیتی کہ مار دیتی مہر مار دیتی اور اعزاز دیتا ہے پیغمبر کریم نو میرا پیغمبر تیرے بعد کسے دے آنے دی ضرورت نہیں ہے تجھے میں ایسے محل پیدا کر دیا ایسے مواقع پیدا کر دیا جے میں ایسے حالات پیدا کر دیا کہ ساری دی ساری کائنات دے پیغمبر ساری دی ساری کائنات دے رسول ایک مقام دے اتے اگر موجود ہو جائے اور میرا پیغمبر بھی انہاں دے اندر آ جائے اس ویلے مصلی امامت دے اتے اقتداء دے مقام دے اتے مقتدا بنا دے مقام دے اتے اگر آ سکتا ہے تے محمد الرسول اللہ آ سکتا ہے اور کوئی نہیں آ سکتا نہ دے کوئی مقابلے چاہ سکتا ہے نہ دے پاسے کھلو سکتا ہے نہ دے اگے کھلو سکتا ہے سارے نبی جے کھلون گے تے میرے محمد الرسول اللہ دے پیچھے کھلون گے سجے کھبے آنے دی کوئی طاقت نہیں رکھدا اللہ پاک فرماندے نے میں ساریاں چیزاں دنیا نو وکھا چھڈیاں نے تے دنیا نو دس دتیاں نے کہ ساری دی ساری کائنات دے نبیاں دے منن والے اپنے اپنے نبیاں دے تے ایمان رکھن والے عقیدت دا سلام پیش کرن والے جدو اپنے نبی دا حال پڑھن گے کہ جدو ساڈا نبی او دی امامت دے اندر نماز ادا پیا کردا ہے یا او دے پیچھے پیا چلدا ہے تے سانو دا طریقہ اللہ دے پیچھے چلنا چاہیدا ہے اللہ پاک نے معراج والی رات جدو اللہ دے پاک پیغمبر جان لگے نے بیت المقدس دے اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو بھی اتھے بلا لیا سارے نبیوں دیا روحاں نو بلا لیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندر مسلم لی النبیون لیلت المعراج فصلیت بہم اللہ نے مثالی جسم عطا کیتے ان انبیاء دیا روحاں نو سارے نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسد نال آ گئے تے میں سارے نبیوں نو میں 2 رکعت نماز پڑھائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو نماز پڑھائی ہے او دا واقعہ حدیث دے اندر تفصیل نال ملدا ہے کہ ہر پیغمبر اپنے اپنے دل دے اندر سوچدا پیا ہے کاش اس مقام تے میں آ جاواں آدم علیہ السلام بھی موجود موسیٰ علیہ السلام بھی موجود نوح علیہ السلام بھی موجود جد الانبیاء پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود تے ساری کائنات دے حسن دا ادھا حسن اپنے اوتے لین والا حسن دا شہزادہ یوسف علیہ السلام بھی موجود اتے ہارون علیہ السلام بھی موجود اتے شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء پیغمبر بھی موجود اتے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ دا لقب پانے والے بھی موجود اتے کلیم اللہ دا تمغہ لین والے موسیٰ علیہ السلام بھی موجود مگر اللہ دے پاک پیغمبر اس مقام دے اتے کھلوتن آپ نہیں گئے جبریل ہاتھ پکڑ کے محمد الرسول اللہ دا اتے لے کے جاندہ اپنے آپ نو پیش کرنا اچھی گل کسے مقام تے بندہ ہے میں کام کرنا اچھی گل تا ہوں کہ دنیا تانوں آکھے درخواست کرے بھئی اے عہدہ تسی سنبھالو اس مقام تے تسی آ سکتے ہو
اللہ پاک فرماندے میرا پیغمبر آپ نہیں آیا، میرا پیغمبر اپنے آپ نو پیش نہیں پیا کردا، میرا پیغمبر اپنے مقام تے کھلوتا ہے۔ جبریل امین آئے اور نبی علیہ السلام دا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت دے اتے کھڑا کیتا اور فرمایا صلی بہم، اے تساں نماز پڑھو، اے تواڈے علاوہ اس مقام دے اتے کوئی نہیں آ سکدا، جتے ساری کائنات دے نبی موجود ہون اتے امامت دا مقام جے ڈھکدا ہے محمد رسول اللہ نو ڈھکدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دین اے تے سچے نبیاں دا حال ہے کہ میرے نبی دی موجودگی دے اندر نبوت اپنے مقام تے سارے مقتدی بن کے آ جاندے، تے جیڑا دنیا دا جھوٹا ہوئے، دنیا دا گندا ہوئے، دنیا دا کذاب ہوئے، دنیا دا چور ہوئے، دنیا دا کرپٹ ترین انسان ہوئے، جیدی سیرت دے اندر غلاظت موجود ہوئے، جیدے نال کدے انسانیت گزری نہیں ہے، وہ شرافت بھی انہوں ویک کے منہ موڑ لیندی ہے۔ اتنا غلیظ ترین انسان او مرزا قادیان دا، او مرزا قادیانی اے بھاوے نبوت دے دعوے دنیا دے اندر لگ کردا رہے، اے تے دے منن والے پکے کافر نہیں، نہ دے کفر دے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پیغمبر دی عزت دا مسئلہ ہے، یہ پیغمبر دی عزت دا مسئلہ ہے، پیغمبر دی تعظیم دا مسئلہ ہے۔ جیڑا پیغمبر دی نبوت دے بعد کسے نئے نبی دی نبوت دا دعویٰ کردہ یا اقرار کردہ وہ پیغمبر دا گستاخ ہے۔ اس واسطے ساریاں چیزاں برداشت ہو سکتی ہیں، فروعی اختلاف برداشت ہو سکتا ہے، باقی سارے نقائص برداشت ہو سکتے ہیں، نہ ہی عقیدہ توحید دے اندر نقص بیار ہو سکتا ہے، نہ ہی پیغمبر دی عزت دے معاملے دے اندر کوئی گستاخی ہوئے تے برداشت قطعاً نہیں ہو سکتی۔ قرآن بھی شہادت دے وے کہ نبی دے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، پیغمبر اپنی زبان نال شہادت دے وے کہ اس نبی دے بعد کوئی اور نبی، تے سارے نبی اپنے عمل نال بھی شہادت دین کے دے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، تے پھر جڑا اج بھی نہ مننے پھر بھی نہ مننے تے پھر او دے نال دا کافر کائنات چیری کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف دی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق فرمایا، غزوہ تبوک ہے یا کسی اور غزوے دی گل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو ساڈے نال جہاد تے نہیں جانا، تو مدینہ طیبہ چ رہنا، نمازاں لوگوں نو پڑھانیاں نے، ایتھے تیری ضرورت ہے جہاد تے۔ حضرت علی جیسا جرار آدمی، کرار آدمی، شجاع اور بہادر آدمی، اور جے دے اندر کافران دے خلاف لڑنے دا اللہ پاک نے ایسا مادہ رکھا ہے کہ کسی جنگ کے پیچھے جانے دا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت علی جہاں غیرت مند بندہ ایک گل سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے نو تسلیم تے کیتا، مگر کچھ معروضات سامنے رکھیاں۔ یا رسول اللہ خلفتنی مان نسائی والصبیان، میرے واسطے بڑی آر دی گل ہے، کیونکہ گھران دے اندر عورتاں رہندیاں نے، بچے رہندے نے، مرد میدان چ نکلدے ہوندے نے، مرد میدان چ نکلدے نے، اے گھران دے اندر رہنا لک جانا اے بچیاں تے عورتاں دا کام ہوندا، جواناں دا کام نہیں ہوندا۔ تے اندر کھاتے نہ مینوں ایک گل بڑی چبھدی ہے کہ مینوں پیچھے بچیاں دے اندر عورتاں دے اندر مینوں چھڈ کے بھی جاندے ہو، تے مینوں بڑا عجیب لگدا، مینوں بھی نال لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نو حضرت علی نال بڑا پیار، اتنا پیار کہ نبی علیہ السلام نے انہاں دی کفالت بھی فرمائی، سرپرستی بھی فرمائی، اور انہاں دی خدمت بھی کیتی، کما کے کھواندے بھی رہے، بچپن تو لے کے تے ہمیشہ تک نبی علیہ السلام دے نال رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جدو ہجرت کی تھی، جے اپنے نال کسے نو رلا کے جانے دا وقت آیا تے صدیق اکبر نو رلایا، اور تے جے اتھے امانتاں دا اور انہاں دی سپردگی دا معاملہ آیا تے او کدے حوالے کیتیاں؟ حضرت علی دے۔ اے دنیا نو دسیا ہے پہلے صدیق تے بعد وچ میرے نال پہلے صدیق ٹرے گا تو دے قدماں تے پھر علی چل کے آئے گا۔ بڑا پیار۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے
حضرت علی نو اما ترضا نبی علیہ السلام دا اے مزاج سی کہ اگر کسے مقام تے کسے نو کو نقصان پہ آندا ہے کسے ہور پاسوں نفع دے دیندے تاکہ نقصان پورا ہو جائے، کسے دا حق روے نا۔ نبی علیہ السلام ایک کوشش کر دے سان اگر کسے نو کچھ نہیں ملیا تے میں اتنا کسے ہور پاسو دے دیاں کہ وہ نقصان پورا ہو جائے۔ غزوہ حنین دے موقع دے اتے آپ نے اعلان فرمایا مال غنیمت انصاریاں دے اندر تقسیم نہیں کرنا، اے مال غنیمت مہاجرین نو بھی ملنا ہے تے جڑے نویں مسلمان ہو گئے انہاں نو بھی ملنا ہے، مگر انصار قبائل نو مدینے دے لوگاں نو مال نہیں ملنا۔ تے انج نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچی یا رسول اللہ سانو نہیں پیا ملدا۔ آپ انہاں کولو چل کے گئے انہاں دے خیمیاں دے اندر، نبی علیہ السلام فرما دے نہیں ملیا، ظاہری طور تے نقصان نظر پہ آندا ہے، مگر دوجے پاس اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے انصار لوگاں دے حصے دے اندر مال آ گیا تے ان انصاریاں دے حصے دے اندر میں محمد آ گیا۔ کتنی بڑی فضیلت، لوگاں دے حصے دے اندر مال آیا، درہم آئے، دنانی رائے، سونا تے چاندے آیا، بکریاں آیا، میاں مال تے کپڑا آ گیا، دنیا دا سامان پہ آندا ہے تے کیا اس گل دے اتے راضی نہیں ہو تواڈے مقدر تے نصیب دے اندر میں محمد رسول اللہ جاوا۔ اس واسطے پیغمبر کریم نے فرما دیتا حجۃ الوداع دے موقع دے اتے محیا نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار بڑیاں قربانیاں دیتیاں مسلماناں واسطے، بڑیاں قربانیاں دیتیاں میں محمد رسول اللہ واسطے، اج میں تواڈے واسطے بڑی سعادت دا فیصلہ پیا کرنا، جے میں زندہ رہنا، جے میری زندگی دے چند ایام جے باقی ہیں او بھی میں تواڈے اندر گزاراں گا تے موت دے بعد بھی میں تواڈے اندر رواں گا، میری موت بھی مدینے دے اندر آنی ہے، میری زندگی دا باقی عرصہ بھی مدینے دے اندر گزرنا ہے۔ جے پیغمبر کریم دا روزہ نہ ہوندا تے کدے مقام نہ ملدا، پیغمبر کریم دی قبر شریف اس مقام تے نہ ہوندی کدے وہ مقام نہ ملدا۔ اے اللہ نے اتنا مقام دیتا ہے جیڑی جگہ تے جڑا زمین دا حصہ میرے پیغمبر دے بطن نال لگ گیا ہے، اللہ نے انہوں ریاض الجنہ بنا دیتا ہے، جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ جس شہر دے اندر اللہ نے پیغمبر کریم دی قبر نو بنایا ہے اس شہر نو بھی اللہ نے امن والا شہر بنا دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے علی او حق دا ولی ظاہری طور تے نقصان نظر پہ آندا ہے کہ تو جہاد تے نہیں پیا جاندا، اے تیرے واسطے بڑے نقصان دے گل ہے، لیکن نال نال پیغمبر کریم فرما دے نے اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کیا تو اس گل دے اتے راضی نہیں پہ آندا، تیرا حال تے میرا حال انج بن جائے گا جویں ہارون تے موسیٰ دا حال بن گیا ہے، جویں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا میرا پیغمبر تورات جیسی کتاب لبنی ہے، وہ کتاب میں تیرے کول مصر دے اندر روانہ نہیں کراں گا، آ جا تور مقام دے اتے پہاڑے دے اتے آ جا، انہاں تنہائیاں تے خلوت والے مقام دے اندر آ جا، وادی توا مقدس تے پاکیزہ وادی دے اندر آ جا، اتے کسی دا دنیا دے اندر کوئی بندہ اتے نہ ہوئے، اے میریاں تے تیریاں نویکلیاں گلاں اور اے وکھریاں گلاں اور تیری تے میری ملاقات دے اندر کوئی بندہ شامل نہ ہوئے، کوئی دوجا شامل نہ ہوئے، آ جا میں تینوں تورات اس مقام تے دینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑ دے پین تے اپنے بھائی نو، اپنے ہارون بھائی نو جڑا عمر دے اندر انہاں تو
تو وڈا ہے انہوں اپنے مقام دے اتے کھلار کے پہ جاندے نے میری قوم دی سربراہی کر میری قوم دی نگرانی کر تو پیچھے رہ کے قوم نو سنبھالدا رہے میں اللہ دی گل سن کے آواں تے کتاب لے کے آواں او مقام جڑا ہارون نو ملیا ہے او تینوں پیا ملدا ہوئے میرے جانے دے بعد مصلی امامت دے اتے تو پہ آندا ہوئے اور تو اتھے آ کے امامتا کراویں لوگاں نو پہنچاویں سوال پیدا ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام دے بعد ہارون بھی نبی بن کے آئے مطلب دنیا دا کوئی اندھا کے اعلان کر دے وے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے بعد علی بھی نبی بن کے آئے نالی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں پہلے والی گل ختم ہو گئی نبی علیہ السلام فرما دیں لا نبی بعدی او علی میرے بعد کسے نبی نے آنا کوئی نہیں ہے متا دنیا دے اندر کوئی دعوے کرے کہ جی میں ہارون نبی بن کے آئے میں حضرت علی بھی نبی بن گئے یا انت نبوت دا مقام آ گیا کوئی بھی کہہ سکتا ہے اللہ دے رسول فرماندن لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اللہ دے پاک پیغمبر ایک اور مقام دے ہوتے فرماندن بخاری شریف دے روایت نبی علیہ السلام فرماندن کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل دے سیاست اونا دی سربراہی اونا دی حکومت ریاست نو سنبھالن دے اے سارے معاملات اللہ دے پیغمبر کر دے سارے جدو بھی کوئی پیغمبر آیا اونا تے سربراہی بھی کر دے اونا دی سرپرستی بھی کر دے اونا دے دینی تے دنیاوی مسائل دا حل بھی پیش کر دے اللہ پاک فرماندے نے نظام چل دا رہا کلما حلق نبی خلفہ نبی جدو کسے نبی تے موت آ جاندے او دے بعد کوئی ہور نبی آ جاندا او دے اتے موت آئے ہور نبی آ گیا او دے اتے موت آئے کوئی ہور نبی آ گیا اے سوال پیدا ہوندا ہے یا رسول اللہ کہ تواڈے بعد بھی یہی سلسلہ جاری رہنا ہے تواڈی موت دے بعد بھی کوئی ہور نبی بن کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے لا نبی بعدی میری موت دے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا تے سلسلہ کنج چلنا ہے اے سربراہیاں کنج چلنیاں نے ریاستاں کنج چلنیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْسُرُونَ میری موت دے بعد خلفاء آن گے میری مسند تے بیٹھ کے دین پہنچان گے دین دنیا نو دسنا ہے خلیفے آنے نے کوئی ایک نہیں آنا دو نہیں آنے چار نہیں آنے یکسرونا کثرت دے اندر خلیفے بن کے آن گے اتھے تے علی بھی خلیفہ ہے عثمان بھی خلیفہ ہے عمر بن خطاب بھی خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی خلیفہ ہے حضرت حسن بھی خلیفہ ہے حضرت امیر معاویہ بھی خلیفہ ہے اے خلفاء دا سلسلہ چلدا رہے گا بے حد و حساب آن گے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے بعد خلافت چلے گی میرے بعد نبوت نہیں چل دی نبوت نہیں چل دی نہ ہی عرب دے اندر چلے نہ عجم دے اندر چلے نہ ہند تے سندھ دے اندر چلے نہ کسی اور مقام تے چلے نبی علیہ السلام فرماندے نے یا صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ خلفاء نال کیڑا معاملہ کرنا ہے انہاں دی اطاعت دا کیڑا معاملہ ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فو بیعت الاول فالاول نبی علیہ السلام فرماندے نے باری باری انہاں دے اوتے بیعت کرنی ہے انہاں دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی ہے ایک خلیفہ آیا او دے اوتے بھی بیعت کرنی ہے او دے اوتے موت آئی پھر جڑا آیا او دے اوتے بیعت کرنی ہے اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے آتو حقهم انہاں خلفاء نو دا حق دینا ہے خلفاء دا حق کیڑا ہوندا ہے انہاں دی اطاعت کرنا انہاں دی تابعداری کرنا انہاں دی فرما برداری کرنا جیڑا بھی میرا خلیفہ بن کے آئے میری مسند دے اوتے
بیٹھ کے میرا دین چلاندا پیا ہے, دین دنیا نو دسدا پیا ہے, او دی اطاعت کرنا تواڈے اوتے لازم ہے. لہذا میرے بعد خلافت چلنی ہے, میرے بعد نبوت نہیں چل سکتی. اللہ دی قسم ہے جے پیغمبر دے بعد کوئی نبی بننے دا حق رکھدا تے ابو بکر صدیق رکھدا, عمر فاروق رکھدا, عثمان غنی رکھدا, علی حیدر کرار رکھدا. جدوں انہاں وچوں کوئی نبی بن کے نہیں آیا, انہاں دے بعد با طریقے اعلی کوئی نبوت دے مقام تے نہیں آ سکدا. نبی علیہ السلام فرماندے خیر القرون قرنی, اللہ دے پیغمبر فرماندے سب تو بہترین زمانہ میرا, سب تو بہترین زمانہ میں محمد الرسول اللہ دا زمانہ. جس زمانے دے اندر مینوں اللہ نے پیدا کیتا, جس زمانے دے اندر اللہ نے مینوں نبوت دیتی, جس زمانے دے اندر میرے اوتے موت آنی ہے, اے بہترین زمانہ پیغمبر دی زندگی دا زمانہ, سارے زمانیاں وچوں بہترین زمانہ. او دے بعد نبی علیہ السلام فرماندے ثم الذین یلونہم, پھر انہاں لوگاں دا بہترین زمانہ جڑے انہاں دے نال مل گئے, جڑے میرے نال مل گئے, صحابہ کرام دا زمانہ. جس زمانہ دے اندر صحابہ موجود, جس زمانے دے اندر صحابہ دی سرپرستی, جس زمانے دے اندر صحابہ دا وجود, جس زمانے دے اندر صحابہ کرام لوگاں نو وعد پہ کر دے, اے زمانہ پیغمبر دے زمانے دے بعد بہترین زمانہ. ثم الذین یلونہم, تے پھر انہاں لوگاں دا زمانہ جنہاں نے صحابہ دے زمانے نو پایا, صحابہ دیاں زیارتاں کیتیاں, صحابہ نو اپنی اکھاں نال ویکھیا, صحابہ دے پیچھے نمازاں پڑھیا, صحابہ کولوں تعلیم حاصل کیتی, صحابہ کولوں دین سکھیا. اے بہترین زمانہ. پہلا زمانہ پیغمبر دا زمانہ, جدوں پیغمبر تے موت آ جائے پھر صحابہ دا زمانہ. جے پیغمبر اج بھی زندہ ہوئے تے پھر اے بھی زمانہ اعلی. معلوم ہوندہ پیغمبر تے کیا آ گئی, موت آئی. جے پیغمبر آج بھی زندہ ہوئے تے بھی بہترین زمانہ بنیا. پھر صحابہ دا زمانہ کتھوں آیا, اے تے سارا زمانہ پیغمبر دا نا. جدو پیغمبر تے موت آئی پھر اگے صحابہ دا زمانہ, صحابہ جدو دنیا تو چلے گئے پھر تابعین دا زمانہ آیا. او دے بعد نبی علیہ السلام فرماندے جھوٹ پھیل جائے گا, کذب عام ہو جائے گا, برائی عام ہو جائے گی, فساد عام ہو جائے گا, بددیانتیاں عام ہو جان گیا. دنیا دے اندر بدامنیاں, فساد تے بے رہ روی دا معاملہ عام ہو جائے گا. اگر کوئی نبی آندا تے خیر دے زمانے دے اندر آندا, شر دے زمانے دے اندر نہ آندا. شر دے زمانے دے اندر کوئی نبی نہیں بن سکتا. معلوم ہوتا ہے جدو خیر دے زمانے دے اندر کوئی دنیا دے اندر نبوت دے مقام تے نہیں آ سکتا, تے جڑا شر دا زمانہ, جڑا جھوٹ دا زمانہ, جڑا بدکاری دا زمانہ, جڑا بددیانتی دا زمانہ, اس زمانے دے اندر پیدا ہونے والے لوگ اسی طریقے نال پہ چل دینے. اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان تو بھی ثابت ہویا, قرآن تو بھی ثابت ہویا, بھاویں کوئی عرب دا, بھاویں کوئی عجم دا, بھاویں کوئی ہند دا, بھاویں کوئی سدھ دا, بھاویں کوئی چھوٹا ہوئے, بھاویں کوئی وڈا ہوئے, کوئی بھی دنیا دے اندر نبوت دا دعویٰ کرے یا او دے دعوے نو کوئی منن والا ہوئے, پکا دائرہ اسلام تو خارج ہوندا. 7 ستمبر 2 دن پہلے گزر گئی. پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یہ طے پایا اور فیصلہ ہوا کہ جتنے بھی قادیانی گروپ ہیں اور کسی طرح سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی مانتے ہیں یا انہیں سچا اور حق سمجھتے ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے, خارج ہے. وہ کیا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور مذہبی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے ہمارا یہ حق ہے کہ کوئی کافر وہ مسلمانوں کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا. کوئی بے دین, خواہ وہ ہندو ہو, یہودی ہو, مجوسی ہو, خواہ وہ رافضی ہو, خواہ وہ
مرزائی ہو، جو بھی ایسے کافر فرقے ہیں، یہ مسلمانوں کا حق ہے قانونی اور شرعی کہ ان کی کوئی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا، یعنی مسلمانوں کی آذان کی طرح آذان نہیں دے سکتا، مسلمانوں کی مساجد کی طرح مساجد نہیں بنا سکتا، اپنی عبادت گاہوں کے اوپر مینار جو شعائر اسلام میں سے ہے اس طرح کے مینار نہیں بنا سکتا، اور ایسی کوئی وضاقت اختیار نہیں کر سکتا جو مسلمانوں کے بالکل مشابہ ہو۔ یہ ہمارا قانونی حق ہے، اس لیے یہ حق ہم نے لیا ہے اور اسی پہ پکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اللہ کے پیغمبر کے بعد کسی اور کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں یا تسلیم کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں فہم کی، ہم دعوت دیتے ہیں قرآن سمجھنے کی، ہم دعوت دیتے ہیں حدیث سمجھنے کی کہ آؤ قرآن سمجھو، آؤ پیغمبر کا فرمان سمجھو، آؤ پیغمبر کی حدیث سمجھو، آؤ پیغمبر کا بیان سمجھو اور سمجھ کے اپنے آپ کو راہ راست پہ لاؤ، اور اگر وہ اپنے آپ کو راہ راست پہ نہیں لاتے تو کبھی مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔